یاد رکھیے گا عقیدے پر قائم ہو جانا یہ بنیاد ہوتی ہے، عقیدہ بنیاد ہوتا ہے، اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کمزور ہو جائے، اگر رائے برابر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر عقیدہ کمزور ہو جائے یا کسی اعتبار سے عقیدہ کمزور ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اعمال نامہ اعمال میں تب مرتب ہوں گے جب عقیدہ مضبوط ہوگا، اور پھر خصوص جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں عقیدے کی باری آئے گی، اللہ نے فرما دیا نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ پختہ ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہونا، یہ ایمان کے لیے حصہ نہیں، یہ ایمان کے لیے شرط اول ہے، یہ ایمان کے لیے سب سے لازمی چیز ہے کہ انسان کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہو۔ اب بات کیا ہے؟ عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ جس کو جتنا سمجھ آئے اتنا مان لے تو ٹھیک ہے، صرف حضور کو جاننا عقیدے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ بولے بھئی مفتی صاحب نے تقریر کی، مفتی صاحب نے بھی حضور کی شان بیان کر دی، ہم فلاں جگہ لاہور سے پہلے یہاں رکے تو یہاں حضرت نے تقریر کر دی، لاہور شہر کراس کیا تھوڑا سا آگے گئے وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تو تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو بیان ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جاننا تو ٹھیک ہے نا، لیکن یاد رکھیے گا صرف جاننا کافی نہیں ہے، حضور کو ماننا ہوگا، اور صرف ماننا نہیں ہوگا کما حقہ ماننا ہوگا۔ ایک معیار ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے جو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، اس معیار پر پورا اترے تو ایمان والے ہوگے، اگر اس معیار سے گر گئے تو تمہاری لاکھ تبلیغیں، تمہارے لاکھ چلے، تمہاری لاکھ باتیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی، اللہ کے ہاں کچھ قبول تب ہوگا جب حضور کے بارے میں عقیدہ تمہارا مضبوط ہوگا۔ اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی تو یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو ان میں صفات ہیں وہ عام بندے میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جانتا تو وہ بھی تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی تو وہاں کیا کہتے؟ صرف جاننا ضروری نہیں ہوگا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہوگا، جب حضور کو کم حق ہو مانو گے تب تمہارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اب ماننا کیا ہے؟ کوئی کہے کہ مجھے جتنا کسی کو دل کرے تو قاصد یا صرف مخبر جتنا مان لے، کسی کو دل کرے تو اپنے جیسا مان لے، کسی کو دل کرے تو بڑے بھائی جیسا مان لے، معاذ اللہ کسی کا جتنا دل کرے اتنا مان لے، کہا نہیں، حضور کو ماننا ہے تو اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے تو اس کو ماننے کا معیار بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو قرآن میں ایمان کا معیار بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا سورہ بقرہ میں کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے جب آغاز ہوتا ہے اللہ نے واضح فرما دیا اس کا کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے، تب ان کا نام جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا، تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں گنا جائے گا۔ اب خالی نعروں کی حد تک صحابہ کا غلام نہیں بننا، اب خالی مسجدوں کے نام کی حد تک صحابہ کا غلام نہیں بننا، اب خالی جماعتوں کے نام کی حد تک صحابہ کا نوکر نہیں بننا، اب صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھنا ہوگا، خالی صحابہ کا غلام نعروں میں نہیں، خالی صحابہ کا غلام جماعتوں میں نہیں، خالی صحابہ کا نام سیاست کے لیے نہیں، صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھو گے تب تمہارا نام ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ خالی یہ کافی نہیں ہوگا کہ کسی مسجد پر حضرت صدیق اکبر کا نام لکھ دیا جائے، خالی یہ کافی نہیں ہوگا کہ کسی مسجد کے باہر فاروق اعظم کا نام لکھ دیا جائے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس میں بیان کرنے والا عقیدہ صدیق اکبر کا بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں بیان کرنے والا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ کا بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ صحابہ کا نوکر تب ہوگا جب عقیدہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کرے گا جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب بھائی بڑا واضح ہو گیا، اللہ نے بھی فرما دیا نا کہ جب ان سے کہا جائے کہ حضور پر ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد صحابہ، تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، گویا کہ حضور دن کو رات کہیں تو یہ رات مان لیتے ہیں، حضور لعاب پھینکیں تو یہ لے کے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں، حضور گویا کہ وضو فرمائیں تو یہ پانی بخاری کے مطابق اٹھا کے پی لیا کرتے ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئے؟ اب سنو ایک بات میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں سن لو، اور بالخصوص مصطفیٰ کے صحابہ پہ جو ہے وہ زبانیں دراز کرنے والے بدبخت بھی یہ بات سن لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو جواب شاہد دے رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات ہوئی تو بخاری میں تفصیل سے موجود ایک پتھر جواب کو واضح کر رہا ہے،
حضرت مریم سلام علیہا پہ جو ہے وہ تہمت لگی تو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. اب انبیاء سے صحابہ کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. سب سے افضل حضور علیہ السلام ہے خلقت میں، پھر تمام انبیاء سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد صحابہ سب سے افضل ہے، اور صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہے، اور خلفائے راشدین میں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے. یہی اہل سنت کا موقف ہے. کسی صورت بھی انبیاء کا تقابل صحابہ سے نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا حضور نے دو مقامات میں نہیں فرمایا اللہ نے میرے صحابہ کو بنی اسرائیل کے جو انبیاء جیسی شان عطا کی؟ اس سے مراد شان کا تقابل نہیں ہے، اس سے مراد ان کا تعلق باللہ ہے، اس سے مراد ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اللہ اکبر. اب بات سن لو، وہاں پر بات ہوئی تو جواب اللہ نے نہیں دیا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے صحابہ پر بات ہوئی، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو لوگوں نے کہا کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے. اللہ کہتا ہے اس کا جواب میں خود دوں گا. اللہ نے فرمایا پاگل وہ نہیں جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے، پاگل تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے گویا کہ صحابہ کو پاگل کہتا. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بھی یہاں واضح فرما دیا. پتہ چل گیا، بہت آسان ہو گیا. حضور نے بھی فرما دیا بنی اسرائیل میں 72، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جیسے وہاں 72 ہوئے. ایک ملت ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی. جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہوگی، حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوگی. اب واضح ہو گیا، قرآن سے بھی واضح ہو گیا اور حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ اصل ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. بہت آسان ہو گیا فیصلہ کرنا. اللہ نے معیار بتا دیا کہ جس کا عقیدہ حضور کے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کا طرز عمل جو ہے وہ صحابہ کے طرز عمل کے مطابق ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. اور جو صحابہ کے عقیدے سے ہٹ جائے، جو نئی باتیں نکال کے لے آئے، نام صحابہ کا اور بات کسی اور کی، وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہو سکتا. اب بہت آسان ہو گیا فیصلہ کرنا، دیکھنا کہ کون ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے اور کون نہیں ہے. دیکھ لو کہ کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. ایک جو ہے حضور علیہ السلام کے علم کی، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے امام کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے، ہمارے امام کا نام امام ربانی مجدد الفسانی ہے. ہمیں اپنے اکابر کی عبارتوں سے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، ہمیں اپنے بڑوں کی عبارتیں چھپانی نہیں پڑتی، ہمیں اپنے بڑوں کی عبارتوں کو بغل میں ڈال کے چھپا کے بھاگ کے وضاحتیں نہیں دینی پڑتی. ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں کسی مائی کے لال میں دم ہے تو احمد رضا کی تحقیق کے مقابلے میں بات کر کے تو دیکھ لینا. جتنے تم آج یہ بک بک کر رہے ہو، ہمارے امام نے قرآن و حدیث کے مطابق تمہاری بد عقیدگی کی وہ جڑ کھیڑی ہے کہ اب قیامت تک سنی گھبرائے گا نہیں، تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نبی علیہ السلام کے علم کو جہاں جہاں تمہارے بڑوں نے تشبیہ دی ہے نا، آج بھی تمہاروں کے پسیلے چھوٹ جاتے ہیں ہمارے حضرات کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہ اس علم کی بات پہ ہم کیا بات کریں گے، اس کی کیا وضاحت دیں گے. اپنی وضاحتیں دیتے پھرتے ہو، سنو ہمارے امام کی سنو. ایک طبقہ بولا نبی کا علم تو اتنا، نبی کا علم تو فلاں جتنا. معاذ اللہ میں دو بات دہرانا بھی نہیں چاہتا. نبی کا علم تو فلاں جتنا، نبی کا علم تو پھر اگر دو چھوٹے لیول پہ آ جاؤ تو پچھلے کا خبر نہیں، آگے کی خبر نہیں، دلوں کی باتوں کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، نبی کو پچھلی خبر نہیں، اگلی خبر نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے بڑا غیب کون ہے؟ بتاؤ سب سے بڑا غیب کون ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ حضور ہیں جو فرما رہے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. بات کرتے ہو یہ خبر ہے یا وہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ما قال وما یکون کی تمام خبریں اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی ہیں. کہا جی ہم صحابہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. کہا پھر عقیدہ بھی وہ رکھو نا جو صحابہ کا عقیدہ ہے.
نہیں سمجھ آ رہی؟ صحابہ سے بڑا پیار ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، صحابہ سے پیار کرو، بہت اچھی بات ہے، صحابہ سے عقیدت رکھو، لیکن بھائی پھر عقیدہ بھی وہ رکھو جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ وہ ہے جو فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس دن آغاز کائنات سے خطبہ شروع کیا اور یہاں تک بیان فرما دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ جو کچھ ہوا وہ بھی حضور نے بیان فرما دیا، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی حضور نے بیان فرما دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن حضور نے آغاز کائنات سے خطبہ شروع کیا اور یہاں تک بتا دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ ہم میں سے خوش نصیب ہے وہ جس نے وہ یاد کر لیا۔ اب سنو، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا، علامہ بدر الدین عینی بھی کہتے ہیں اس بخاری کی حدیث کی تشریح میں فاروق اعظم کی اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، فاروق اعظم کی اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے کہ حضور نے ایک مجلس میں غیب پچھلا بھی سارا بتا دیا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو بتا دیا۔